أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سورہ شعراء کی آیت مبارکہ نمبر 43 سے آج کے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ شعراء کے دوسرے رکوع سے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان میں مکالمہ ہوا، اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا کہ وہ سرکشی اختیار کیے ہوئے ہے، اس سے اللہ کی عبادت کی طرف بلاؤ اور اس سے یہ بھی کہنا کہ بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرنا چھوڑ دے اور بنی اسرائیل کو اجازت دے کہ وہ اپنے اصلی وطن فلسطین کی طرف واپس چلے جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے اور اس سے جا کر یہ کہا کہ اِنَّا رسول رب العالمین، کہ میں اور ہارون ہم دونوں رب العالمین کے رسول ہیں۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جب واپس فلسطین جانے کی اجازت دو۔ اس کے اوپر فرعون نے طرح طرح کی باتیں کی اور یہ کہنے لگا کہ تم کس رب العالمین سے بات کرتے ہو، مجھے بتلاؤ کہ وہ کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب العالمین وہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ کے درمیان میں اس کا پروردگار ہے۔ رب العالمین کو تمہارا رب بھی اور تمہارے پہلے آبا و اجداد کا رب بھی ہے۔ رب العالمین کو وہ ذات ہے جو رب المشرق والمغرب ہے، یعنی مشرق اور مغرب کا پروردگار ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے دو معجزات بھی اس کو دکھلائے۔ معجزات دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ ان ھذا لساحر علیم، یہ تو جادو ہے اور تم جادو میں بہت ماہر ہو۔ میں ملک بھر کے ماہر ترین جو ہے وہ جادوگروں کو جمع کروں گا اور وہ تمہارا مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ جادوگر جو ہے وہ مقررہ دن میں، مقررہ وقت میں، مقررہ جگہ پر جو ہے وہ حاضر ہو گئے، جمع ہو گئے۔ اور جادوگروں نے فرعون سے پوچھا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمارے لیے کیا ہوگا؟ فرعون کہنے لگا تمہارے لیے بہت کچھ ہوگا، منہ مانگا انعام ہوگا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تم میرے مقربین میں، قریبی لوگوں میں شمار ہو گے۔ چنانچہ اب یہاں اس مقابلے کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام و جادوگروں کے درمیان ہونا تھا اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں، بڑے بڑے جادوگر جن کی تعداد ہزاروں میں ہے وہ بھی موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قال لهم موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے فرمایا القوا ما انتم ملقون، تم ڈالو جو کچھ تم ڈالنا چاہتے ہو، یعنی سب سے پہلے تم اپنی طرف سے جو کچھ کرنا چاہتے ہو، جو جادو تمہارے پاس ہے اس کی فدا کرو۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، چنانچہ انہوں نے اپنی رسیوں کو، اپنی لاٹھیوں کو جو ہے وہ اس میدان کے اندر ڈال دیا کہ جو ظاہراً جو ہے وہ صاف دیکھنے لگی کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ رسیاں نہیں ہیں بلکہ سانس ہیں۔ تو وہ رسیوں میں، ان لاٹھیوں نے جو ہے وہ کام کی صورت اختیار کر لی تھی، لیکن یہ سب کچھ جادو کے زور پر تھا، حقیقت میں کچھ بھی ایسا نہ تھا۔ وقالوا بعزة فرعون، یعنی ایک قسم کی نظر بندی تھی کہ اصل میں وہ رسیاں اور لاٹھیاں ہی تھیں، لیکن دیکھنے والا یہ سمجھ رہا تھا کہ جیسے کہ یہ کچھ سانپ ہو۔ وقالوا، جادوگر کہنے لگے بعزة فرعون کی عزت کی قسم، انا لنحن الغالبون، کہ ہم ہی ہر صورت غالب ہو کر رہیں گے، ہم ہی کامیاب ہوں گے۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ،
پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو اس میدان میں ڈالا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو اچانک سے وہ نگلنے لگی ما یأفکون، جو کچھ جادوگروں نے جھوٹ بنا کر ڈالا تھا ان کے فریب کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو کہ ایک بہت بڑے اژدہا کی، بہت بڑے سانپ کی صورت جس میں سر کلوی تھی، اس نے وہ نگلنے لگی۔ جب جادوگروں نے یہ دیکھا کہ ہمارا جو جادو ہے وہ زائل ہو چکا ہے، وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے جس نے ایک بہت بڑے سانپ کی صورت اختیار کر لی تھی، ہمارے تمام تر لاٹھیوں کو، رسیوں کو جو ظاہر سانپ نظر آ رہے تھے اس نے نگل لیا ہے۔ اب جادوگروں کو پتہ چل گیا کہ جو طاقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا وہ جادو نہیں ہے بلکہ وہ کوئی اور ہی طاقت ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تو اب ان جادوگروں کو سجدے میں ڈال دیا گیا، سجدے میں گرا دیا گیا۔ القی اخیر مجهول ہے، فَأُلْقِيَ ڈال دیا گیا، السَّحَرَةُ جادوگروں کو ساجدین سجدے میں، یعنی جادوگر جو ہیں وہ لاشعوری طور پر جو ہے وہ سجدے میں گر گئے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا جادو جو ہے وہ ظاہر ہو چکا ہے تو وہ مجبور ہو گئے اس بات پر کہ وہ سجدہ کریں۔ قالوا، جادوگر کہنے لگے، آمنا برب العالمین، کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے ہیں، اس ذات پر ایمان لے آئے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کا جو رب ہے اس رب پر ہم ایمان لے آئے ہیں۔ قال، فرعون نے جب یہ دیکھا کہ میرا تو سارا منصوبہ جو ہے وہ بالکل ناکام ہو چکا ہے، خاتمہ مل گیا ہے، تو وہ کہنے لگا آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، کہ تم اس موسیٰ پر یا رب العالمین پر ایمان لے آئے ہو قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، یعنی میری اجازت کے بغیر ہی تم سجدے میں گر گئے، میری اجازت کے بغیر ہی تم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، یعنی پھر موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے وہ کہنے لگا کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے، اسی نے جو تمہیں جادو جو ہے وہ سکھایا ہے۔ اس طرح کی وہ باتیں کرنے لگا۔ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، فرعون کہنے لگا کہ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں تمہیں کیا سزا دیتا ہوں۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں جو ہے وہ مخالف سمت سے جو ہے وہ کاٹ دوں گا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سب کو میں ضرور جو ہے وہ پھانسی کے تختے پہ لٹکا دوں گا، سولی چڑھا دوں گا۔ فرعون نے جب سخت ترین عذاب کے، سخت ترین سزا کے بارے میں بتلایا، قالوا، تو یہ مسلمان ہونے والے جادوگر کہنے لگے لا ضیر، کوئی نقصان نہیں، کوئی حرج نہیں، ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، انا الی ربنا لمنقلبون، کہ بے شک ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، آخر ایک نہ ایک دن تو موت کو قبول کرنا ہے۔ اگر آج ہمیں پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا جاتا ہے تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی اعزاز نہیں ہے۔ آج اگر ہم بچ گئے تو کل کو تو ویسے ہی مرنا ہے، تو تم جو بھی عذاب، جو بھی سزا دینا چاہو تو ہم اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، لیکن اب ہم ایمان سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ میں بھی اس چیز کا ذکر ہے کہ وہ جادوگر جو ایمان لے کر آئے تھے وہ کہنے لگے فرعون سے فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، فَقْضِ، تو کر لے مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو کچھ تو کرنا چاہتا ہے، یعنی جس طرح کی بھی سزا تو دینا چاہتا ہے وہ دے لے، لیکن ہم اب ایمان سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اِنَّا نَسْمَعُ، ہمیں پورا اپنے رب سے امید ہے، یقین ہے اپنے رب کے اوپر، أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا، اس بات کی کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے گا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ، اس لیے کہ ہم ہی پہلے ایمان لانے والے ہیں۔
یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت و تبلیغ کا آغاز فرمایا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر جو لوگ سب سے پہلے ایمان لے کر آئے وہ یہی جادوگر تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے فرعون کے حکم پر، لیکن اللہ جس کو ایمان کی توفیق دینا چاہے، فرعون کو ایمان کی توفیق نہ مل سکی لیکن جادوگر جو ہے وہ تمام مشرف پر اسلام ہو گئے، اسلام قبول کر کے دنیا و آخرت کی زندگی میں کامیابیوں کو انہوں نے قبول کر لیا، کامیابیاں ان کے مقدر ہو گئی۔ اللہ ربیوں سے دعا ہے کہ اللہ نے قرآن و سنت کو صحیح طور پہ سمجھ کے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم انت السلام والسلام تبارك ربنا يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، اللهم ألبسنا بقلعة القرآن، اللهم ارحم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة القرآن۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ فالله